حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو کرسچینٹی میں سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور کرسچینٹی میں ہی نہیں بلکہ اسلام میں بھی انہیں بہت ہی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، آخر وہ اس دنیا میں کیسے آئے تھے؟ اور چلیے جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ کا یہ جو 500 سالوں کا ایک لمبا دور تھا، اس میں کوئی بھی نبی اس دنیا میں نہیں آیا تھا، لیکن مسلمانوں اور کرسچنز کے بیچ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر بہت ہی بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت مریم حد سے زیادہ نیک اور پرہیزگار عورت تھیں، اور ایک وقت تو وہ تھا کہ پوری بنی اسرائیل قوم میں حضرت مریم کی مثال دی جاتی تھی، اور حضرت مریم کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے کمرے میں جایا کرتے تھے تو ان کو ایسے ایسے پھل ملتے تھے جن کا اس وقت کوئی بھی سیزن نہیں چلتا تھا، اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ وہ سارے پھل ایک دم تازہ ہوا کرتے تھے۔ اسی بات پر جب وہ حضرت مریم سے پوچھا کرتے تھے تو وہ یہی جواب دیتی تھی کہ یہ سارا فضل میرے رب کی طرف سے ہے، اور یہیں سے حضرت زکریا علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ حضرت مریم کوئی عام عورت نہیں ہے، اور یہیں سے ایک ایسا وقت آیا کہ ایک دن حضرت مریم تنہائی میں اللہ کی عبادت کر رہی تھی، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضرت مریم کے سامنے آئے۔ لیکن جب حضرت مریم نے ایک نامحرم آدمی کو اپنے سامنے دیکھا تو حضرت مریم نے کہا کہ اگر تجھے خدا کا خوف ہے تو میں خدا کا واسطہ دیتے ہوئے تجھ سے پناہ چاہتی ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ میں خدا کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور میں تم کو تمہارے بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اسی پر حضرت مریم نے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ بھلا میرے یہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ نہ تو میں نے نکاح کیا ہے اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ اسی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تو صرف اللہ کا قاصد ہوں، اور اللہ نے مجھ سے ایسا ہی کہا ہے، اور کہا کہ اے مریم میں تجھے ایسے بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں کہ جس کا نام مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہوگا۔ وہ بچپن میں ہی لوگوں سے باتیں کرے گا اور وہ اپنے بڑھاپے کے ابتدائی دور کو بھی پائے گا۔ اللہ اس کو اپنی کتاب عطا فرمائے گا اور پوری بنی اسرائیل قوم کے لیے اس بچے کو تیار کرے گا۔ یہ خوشخبری دے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ کچھ وقت گزرا تو حضرت مریم کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب ولادت کا وقت نزدیک آ رہا ہے، تو وہ اپنی قوم میں بدنامی کے ڈر سے بہت ہی زیادہ ڈرنے لگی، اور یہ سوچنے لگی کہ لوگ پیدائش کے بعد مجھ پر کس کس طرح کی تہمت لگائیں گے اور بدکاری کے کیسے کیسے الزام لگائیں گے۔ تو اسی پریشانی کی وجہ سے حضرت مریم بیت المقدس کا علاقہ چھوڑ کر وہاں سے بہت دور چلی گئیں۔ کچھ وقت کے بعد حضرت مریم ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے تنے کے سہارے سے بیٹھ گئیں اور کہنے لگی کہ کاش اس بچے کی پیدائش سے پہلے ہی میں مر گئی ہوتی اور لوگ مجھ کو بھول چکے ہوتے۔ تبھی جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی کہ اے مریم تو غمگین نہ ہو، تیرے خدا نے چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کو پکڑ کر ہلاؤ تو پکے ہوئے کھجور گرنے لگیں گے، بس تم کھاؤ پیو اور اپنے بچے سے آنکھیں ٹھنڈی کرو اور رنج و غم کو بھول جاؤ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے مبارک بچے کی پیدائش سے وہ اپنا سارا رنج و غم بھول گئیں، لیکن ان کے دل میں آج بھی وہی ڈر تھا کہ میری قوم میرے بارے میں کیا سوچے گی، جو میری عبادت کی مثالیں دیا کرتی تھیں۔ ان کو میں یہ کیسے یقین دلاؤں گی کہ ایک بچہ بنا باپ کے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر سے حضرت مریم کے پاس آئے اور کہا کہ تم اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ جاؤ، اور کوئی بھی پوچھے تو تم ان سے بات مت کرنا، اور اشارے کے ذریعے سے کہنا کہ میں روزے سے ہوں، اور اگر تم کو کچھ پوچھنا بھی ہے تو اسی بچے سے پوچھ لو۔ جبرائیل علیہ السلام کی اس بات سے حضرت مریم خوش ہو گئیں اور اس بچے کو لے کر واپس اپنی شہر کی طرف لوٹ گئیں۔ وہ جیسے ہی اس شہر میں انٹر ہوئیں تو لوگوں نے ان کو گھیرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے حضرت مریم کو بہت ہی زیادہ تانے دیے، اور لوگوں نے ان سے کہا کہ نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بری تھی، لیکن یہ تم نے کیا کیا؟ لیکن حضرت مریم نے خدا کے حکم سے اس بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ جو کچھ بھی پوچھنا ہے اسی بچے سے پوچھ لو۔ لیکن لوگ حیران ہو گئے کہ ہم اس بچے سے کیا پوچھیں جو خود ہی ابھی گود میں موجود ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام اسی گود میں سے بول پڑے اور کہنے لگے کہ میں خدا کا ایک بندہ ہوں، اور خدا نے مجھ کو اپنی ایک کتاب دی ہے، مجھ کو اپنا نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھ کو مبارک بنایا ہے، چاہے میں کہیں بھی اور کسی بھی حال میں ہوں، لیکن اس نے مجھے اپنی ماں کا خدمتگار بنایا ہے، اور اس کی جانب سے مجھے سلامتی کا پیغام ہے۔ جس دن کو میں پیدا ہوا، جس دن کو میں مروں گا، اور جس دن کو میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی یہ ساری اسٹوری قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ سب دیکھ کر ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو کوئی عام انسان ہے اور نہ ہی حضرت مریم کوئی عام انسان ہے، اور ان کو یقین ہو گیا کہ حضرت مریم ایک دم پاک ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنا باپ کی پیدائش اللہ کا ایک کرشمہ تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب فلسطین میں یہودی آباد ہوا کرتے تھے، لیکن یہاں پر یہودیوں کی حکومت نہیں تھی بلکہ حکومت تھی
रोमन एम्पायर की। जब रोमन एम्पायर अपनी ताकत के पीक पर थी और यहाँ के बादशाह का नाम था सीजर ऑगस्टस, जो कि रोमन एम्पायर का सबसे ताकतवर बादशाह था। और इसी बादशाह को हम बहुत ही ज्यादा अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इस बादशाह के नाम पर साल का एक नाम अगस्त भी रखा गया है। जैसे ही ऑगस्टस अपनी पीक पर पहुंचा, उसने भी वही गलती की जो हर बादशाह करता है। ऑगस्टस अपने आप को एक आम इंसान की बजाय खुदा कहलवाने लगा और पूरी रोमन एम्पायर में अपनी इबादत करवाने के लिए अपने नाम के बहुत सारे मंदिर बनवाए। और अगर इतिहास को भी देखें तो ऐसे इंसानों के गुरूर को तोड़ने के लिए अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम के जैसे नबी को भेजता है। तो इसी सीजर ऑगस्टस के दौर में ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी और ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन में यहूदियों के साथ ही बड़े हुए। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्र के बच्चों से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थे। सब्सक्राइब।